حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کو پکارا اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، تو کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کا بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا اور ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ اسلمی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھ کو کوئی سخت لفظ کہہ دیے جو مجھے ناگوار گزرے۔ فوراً ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے فرمایا تو بھی کہہ دے مجھے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو کہے ورنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا کہ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرماویں۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف۔ اگر معمولی سے کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدلہ کے اس قدر فکر و اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا ربیہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بھی بدلہ لیا جائے گا یا حساب کتاب ہوگا۔ میرے بھائیو یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ تو بخشے بخشائے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، جن کو اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، تو فرمایا کرتے تھے کہ آج ہم دنیا میں اتنی غفلت میں سو رہے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس یہ ہوتا، وہ ہوتا، ہمارے پاس کوٹھی ہوتی، بنگلہ ہوتا، بینک بیلنس ہوتا، یہ چیزیں دنیا کی ساری آرائشیں ہوتی، لیکن ان کو اللہ کے خوف کا اتنا ڈر تھا کہ فرمایا کرتے تھے کاش میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ تو اس طرح کر کے ان کو اتنا اللہ کا خوف ڈر تھا کہ ہم سے حساب و کتاب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن آج کل ہمارا حال دیکھ لیں کیسا چل رہا ہے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، اس لیے ہم دنیا کی زیب و زینت میں لگ چکے ہیں اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی تو رو دھو کر بھی گزر جائے گی، کھانا کھا کے بھی گزر جائے گی، بھوکا رہ کے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی بہت ہی مشکل زندگی ہے۔ وہاں پہ اعمال کا سکہ چلے گا، وہاں پہ یہ
یہ نہیں چلے گا کہ آپ ملک کے وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، یہ جو بھی تھے، لیکن وہاں پہ اعمال کا سکہ چلے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے ہر صورت میں، ہر حال میں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، اور اس کی غلطی پہ ہمیں معاف کرنا چاہیے، دل سے معاف کرنا چاہیے۔ تو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ سب بہن بھائی اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو۔